اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم بحمدہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا 42واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد مانگو، مدد چاہو اللہ سے، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اس آیت کریمہ میں ایک ذکر ہے صبر کا اور ایک ذکر ہے صلاۃ کا۔ اللہ سے مدد مانگا کرو، لیکن ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کر۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا اصل معنی ہے روکنا۔ کس سے روکنا؟ تین چیزوں سے۔ اپنے آپ کو تین چیزوں سے روکنا، یہ صبر ہے۔ پہلی چیز ہے منہیات، جو چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں ان کے قریب جانے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کی پہلی صورت ہے۔ جو آدمی ممنوع چیزیں اختیار نہیں کرتا وہ صبر کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے نفس کو روکنا۔ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، روزہ رکھا، یہ بھی صبر ہے۔ نماز پڑھو، یہ بھی صبر ہے۔ ہنس کے بولا کرو، تیوری مت چڑھایا کرو، یہ سارے چیزیں کیا ہیں؟ صبر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ منہیات سے اپنے آپ کو روکنا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو روک رکھنا کہ میں نے فرما برداری کرنی ہے۔ اور تیسری چیز، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی تو اپنے آپ کو واویلا مچانے سے روکنا، ہائے مر گیا، ہائے لٹیا گیا، نہ۔ یہ تین چیزیں ہیں تو صبر مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ صبر ہوتا کب ہے؟ کون سا صبر اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے؟ جو پہلے مرحلے میں ہو، تکلیف پہنچی، صبر کر لیا۔ کیونکہ بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ ہی جاتا ہے نا، بعد میں ہر کوئی صبر کرتا ہے۔ تو واویلا کرنا، ماتم کرنا، نہ 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 نہ، پہلے مرحلے میں ہی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
جب سرکار کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فٹ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ نماز میں صبر کی یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اگرچہ صبر میں نماز آئی گئی تھی، لیکن نماز کی چونکہ ایک امتیازی حیثیت ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ آج لوگ کہتے ہیں اوے میرے نال فلانا ہی، میرے نال فلانا ہی، میرے نال فلانا ہی۔ یہ فلانے جو ہے نا، یہ 4 دن کی ان کی زندگی ہے، سدا بادشاہی تو میرے مالک کی ہے نا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اچھا، دین کا کام کرتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں، غم آتا ہے، لیکن بندہ صبر کرے نا، اجر بڑا ہے۔ بعض اوقات دین کے لیے اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے بندے کی جان بھی جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو اس موت کو معمولی موت نہ سمجھنا۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ، اس کے بارے میں جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کیا نہ کہو، اموات، کہ یہ مردہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے مسئلہ حیات النبی بیان کرتے ہوئے، تو اس سبق کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ صرف یاد دہانی کے لیے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جو قتل ہوتا ہے نا وہ زندہ ہے۔ قتل کون ہوتا ہے؟ جسم، روح نہیں قتل ہوتی۔ تو یہ جسم جو ہے، یہی جسم قبر کے اندر، برزخ کے اندر زندہ ہے، لیکن کیفیت کیا ہے ان کی زندگی کی یہ ہمیں پتہ نہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ ڈر دے کر، والجوع، اور بھوک دے کر، قحط سالی دے کر ہم آزمائیں گے تمہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی دے کر، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی بیٹا فوت ہو گیا، کبھی باپ فوت ہو گیا، کبھی داماد فوت ہو گیا، کبھی کوئی فوت ہو گیا، یہ ہم آزمائیں گے تمہیں۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ پھل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک پھل وہ جو درخت پر لگتا ہے، اور ایک پھل جو اللہ اولاد کی شکل میں دیتا ہے۔ دونوں پھل یہاں سے مراد ہو۔ ہم بھئی تمہیں ان چیزوں سے آزمائیں گے، کبھی اس کی کمی، کبھی اس کی کمی۔ وبشر الصابرین، لیکن محبوب جو ان حالات میں صبر کر جائیں نا، ان کو مبارک دے دو، مبارک دے دو ان کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ صبر کرنے والے ہیں کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، مصیبت پہنچے، قالو، شور نہیں مچاتے۔ اچھا، یہاں ایک ہے بے ساختہ آنسو آ جانا،
وہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کوئی آہو فغان نہیں تھی، آنسو آ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہ کیا؟ فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو غم سے یہ صبر کس سے کرنا ہے؟ واویلا نہیں مچانا۔ جب کسی کو مصیبت پہنچے قالو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہمارا خالق اللہ ہے، بنانے والا ہمیں اللہ ہے، صحت دینے والا ہمیں اللہ ہے، روزی دینے والا ہمیں اللہ ہے، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کا مال ہے نا، تو وہ اپنے مال میں جو چاہے تصرف کرے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پھر ہم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، آج بھی اسی کے ہیں، پھر بھی اسی کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ کلمات کہتے ہیں اور سچے دل سے کلمات کہتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلاۃ نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کو پھر پڑھ لیجئے، یہ کن پر صلوات نازل ہو رہی ہے؟ جو لوگ یہ اچھے کام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ذکر نہیں جس طرح شیعہ کہتے ہیں سیدی ہو بس اس پر ہی صلوات ہے، نہیں، جو بھی یہ کام کرے گا اللہ کا سچا بندہ بنے گا، نبی کریم علیہ السلام کی صحیح اطاعت کرے گا، اس پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے، صلوات ہے۔ یہ شیعہ کا غلط پروپیگنڈا ہے کہ صرف سادات ہی جو ہیں ان پر ہی صلوات ہے، درود صرف ان پر ہی ہے، غلط پروپیگنڈا ہے۔ کیا نبی کریم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے تشریف لائے تھے یا اپنی اولاد کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے آئے تھے نا۔ تو جو بھی نبی کریم علیہ السلام کی تابعداری کرتا جائے گا، جو بھی نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کرتا جائے گا، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو میرا خیال ہے اس میں ہو گئی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس آیت کے تحت گفتگو ہو گئی ہے۔ تو یہ صلوات جو ہے، یہ جو درود شریف ہے نا، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور اس پر بھی اللہ کی رحمت نازل فرما جو تیرے محبوب کا نوکر بن جائے، تیرے محبوب کے لڑ لگ جائے۔ لیکن ایک بات ہے، وہ فرق ضرور رہے، ہو خون رسول، ہو سید ہو، اور پہلے کرے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی، سرکار کی فرما برداری کرے، تو پھر ایسے حضرات کو خون رسول کی برکت سے قرب الہی کا جمپ لگتا ہے، جمپ۔ وہ سورہ توبہ میں وہ آیت بھی پہلے بتائی تھی، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، محبوب ان سے صدقہ لینا، پھر ان پر صلوات پڑھ، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری صلوات، تیری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ پھر سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ وہ ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، جو تم پر صلوات نازل کرتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی۔ کیوں تم پر صلوات بھیجتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ نکالیں تم کو، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیریوں سے نور کی طرف۔
تو بنیادی طور پر صلوات کا حقدار کون ہے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے۔ لیکن اگر اضافی کوالٹی، پھر میں عرض کر رہا ہوں، اضافی کوالٹی ہو کہ خون رسول بھی ہو، تو پھر قرب الہی کا جمپ لگتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اسلام کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی کافر حج کیا کرتے تھے۔ حج میں طواف بھی کرتے تھے کعبے کا، اور دو پہاڑیاں ہیں نا، صفا اور مروہ، ان کے درمیان چکر بھی لگایا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے ان پہاڑیوں پر دو بت نصب کر رکھے تھے، ایک کا نام اصاف اور دوسرے کا نائلہ۔ شروع کرتے، بت کو چومتے چاٹتے، پھر چکر شروع کر دیتے مروہ کی طرف، وہاں پہنچ کے پھر بت کو چومتے چاٹتے، شرک کرتے تھے نا طواف کے اندر ہی۔ جب مکہ شریف فتح ہو گیا، مکہ کے فتح ہونے کے بعد بت سارے توڑ دیے گئے، تو حج کے لیے سرکار نے فرمایا، عمرے کے لیے، حج کے لیے، بھئی صفا اور مروہ کا طواف بھی کرو۔ صحابہ کے ذہن میں آیا، یہاں تو بت رہتے تھے، بت، تو کہیں ہم شرک کا ارتکاب تو نہیں کریں گے ان کے درمیان چکر لگا کر؟ تو آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ان بتوں کو نہ دیکھو، یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو بندہ بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس شبے میں نہ پڑنا کہ گناہ ہوگا، نہیں، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان پھیرا کرے، سعی کرے۔ یہاں طواف سے مراد کیا ہے؟ سعی، درمیان میں چلنا۔ اور قربان جائیں وہ صحیح، اللہ سب کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے۔ ہے یہ بھی اللہ کے پیاری بندی کی نشانی ہے نا، حضرت سیدہ ہاجرہ کی۔ میرا خیال ہے شاعر اللہ پر گفتگو ہو چکی ہے، ایاک نعبد، اس کی تفسیر میں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اور جو آدمی کوئی بھلی بات کر لے اپنی طرف سے، فرض نہیں اس پر، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں اس پر، لیکن اپنی طرف سے اس نے کوئی اچھا کام کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا ہے۔ یا شاکر کا معنی کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ دینے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے، جو ہم پر واجبات ہیں، جو سنن ہیں، ان کے علاوہ بھی اگر اپنی طرف سے کسی نے کوئی اچھا کام کر لیا تو گناہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے شروع کر دی، دیکھو اجی لکھیا کتھے ہے جی، سرکار کی سنت ہے بھلا، سنت اور چیز ہے۔ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب آگے سے پھر کفار منکرین ان کا ذکر شروع ہو گیا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے نازل کیا۔ کون کون سی چیزیں چھپاتے ہیں؟ یعنی بینات، روشن باتیں، والہدی، اور ہدایت۔ وہ ہدایت کو پتہ ہے ان کو تورات کے اندر ذکر ہے کہ ہمارے محبوب آئیں گے، دین لائیں گے، وہی دین ہدایت دے گا۔ تو جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں نا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے
کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی جو لوگ چھپاتے ہیں نا ہماری روشن دلیلوں کو، ہدایت کو جو چھپاتے ہیں نا، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا دین کو جان بوجھ کر چھپانا کہ میں نے یہ بات بتانی نہیں، یہ لعنت کے حقدار ہونے والی بات ہے۔ مت دین کی بات چھپانا، جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، دیا ہے، وہ آگے بیان کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، لعنت پڑتی رہے گی جو چھپاتے ہیں، لیکن جو لوگ کچھ عرصہ انہوں نے یہ گناہ کیا پھر کر لی توبہ، وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنے آپ کو سنوار لیا، وَبَيَّنُوا، اور جن چیزوں کو چھپایا تھا، نبی پاک کی عظمتوں کو، شانوں کو جو چھپایا تھا نا، انہوں نے بیان بھی کرنا شروع کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں میں جن کی توبہ قبول فرماؤں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ تو بندہ رب کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح نا، یہ اڑ جانا کہ نہیں میں نے یہ غلطی نہیں قبول کرنی، یہ اڑ جانا یہ اچھی بات نہیں۔ گناہ ہوتا ہے بندے سے، فرشتے تو آنے سے رہے یہاں، ہم انسان ہیں، ہر بندہ گناہ گار ہے، کسی سے تھوڑے گناہ ہوتے ہیں، کسی سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب بھی پتہ چل جائے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا، تو بندے کو اقرار کر لینا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ قرآن میں بیان کیا ہے پھر اس کو آگے بیان بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ بیان کرے گا، توبہ کر لے گا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، کفر کی حالت میں مرے۔ جن لوگوں نے کفر کیا یہ ان کی بات ہو رہی ہے، کفر سے نیچے بھی کئی گناہ ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ کفر کی۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنا۔ جو ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ہر گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، یہ سزا کس کی ہے؟ کفر کی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے، وہم کفار، حالت کفر میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ کافر۔ لا یخفف العذاب، لا یخفف عنہم العذاب، اچھا جو عذاب کسی کے لیے مقرر ہو جائے گا اس میں ذرہ بھی تخفیف نہیں ہوگی، اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا۔ لا یخفف عنہم العذاب، جس کے لیے جو سزا مقرر ہو جائے گی اس میں ذرہ بھی تخفیف نہیں ہوگی۔ جہنم کے بھی کئی درجے ہیں نا، جو جس درجے میں چلا گیا تخفیف نہیں ہوگی، پینٹا وہ لگتا ہی رہے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ میلاد شریف کا جب وقت آتا ہے تو ہم ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ایک لونڈی جس کا نام ہے سویبہ، ابو لہب کی لونڈی تھی، وہ دوڑی دوڑی ابو لہب کے پاس آئی اور آن کر کہنے لگی، ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا ویر عبداللہ کے ہاں؟ ہاں ہاں۔ بڑا خوش ہوا، اس کو حضرت عبداللہ سے پیار بڑا تھا۔ اس نے یوں انگلی سے اشارہ کر کے کہا
جا میں نے تجھے اسی خوشی میں آزاد کر دیا۔ عرصہ گزرتا گیا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کے ڈنکے بجانے شروع کیے، یہ لات منات ہبل، یہ جو بت گھڑ گھڑ کر تم ان کی پوجا، جب جھوٹ ہے، جب اللہ صرف ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ خود سرکار فرماتے ہیں جتنا تنگ مجھے میرے اس چچا نے کیا ہے کسی اور نے اتنا تنگ نہیں کیا۔ یہ وہ خبیث ہے جس کے لیے پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اچھا، یہ پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد 1 سال بعد اس کو خواب میں دیکھا حضرت عباس نے، پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ بس جلتا رہتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، جب پیر کی رات آتی ہے میری اس انگلی سے نا ایک رطوبت نکلتی ہے سفید، میں منہ میں رکھ کے انگلی چوستا رہتا ہوں تو مجھے عذاب میں تخفیف محسوس ہوتی ہے۔ پوچھو تجھ پر یہ کرم کیوں ہو گیا؟ تو کہنے لگا وہ میں سرکار کی ولادت کی خوشی میں نے اپنی لونڈی کو آزاد نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھ پر کرم ہوا۔ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں نا، یہ مخالف فٹ یہ آیت پڑھیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، کافروں پر عذاب کی تخفیف ہی نہیں ہوتی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک انعام ملتا رہا؟ تو جو میں نے ترجمہ عرض کیا ہے نا، تخفیف کا مطلب کیا ہے؟ جو عذاب کسی کے لیے مقرر ہو چکا ہے پھر اس میں کمی نہیں ہوگی۔ ابو لہب کا عذاب شروع ہی سے یہ تھا کہ ہفتے کو اتنا، اتوار کو اتنا، پیر کو کم، تو یہ تخفیف نہیں ہوئی، اس کا شروع ہی سے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کی برکت سے اس کو عذاب اس دن کم ہوتا ہے، یہ تخفیف نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اچھی طرح یاد کر لینا، اور تمہارا معبود، سچا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، باقی کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ باقی سب معبودوں کی نفی، کوئی سچا معبود نہیں، صرف اللہ ہے وحدہ لا شریک، جو لائق عبادت ہے۔ کیوں؟ معبود صرف وہ ہو سکتا ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہ ہو ہی نہ سکے محتاج، کسی حالت میں بھی وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ تو ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ جو غیر محتاج ہے نا وہ ایک ہے، باقی سارے نبی ولی فرشتے سارے کے سارے اسی کے محتاج ہیں۔ تو جب غیر محتاج صرف ایک ہے تو عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا، جو کسی کا محتاج ہوگا وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں خام خواہ لوگ تانا دیتے ہیں سنی مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ کہاں ہم شرک کرتے ہیں؟ ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ساری مخلوق کے سردار ہیں لیکن اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے بھی تو اسی مسلک کو بیان کیا ہے نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دعویٰ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، معبود بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہے بھی الرحمن الرحیم، دنیا میں بھی وہی رحم فرمانے والا ہے اور آخرت میں بھی وہی رحم فرمانے والا ہے۔
اس دعوی توحید کے بعد اب اس کے دلائل کچھ چیزوں کا ذکر کر کے نا اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے لآیات لقوم یعقلون، ان میں عقل والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا سوائے میں اللہ کے کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اس میں ذرا سوچو نا، یہ زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، سوچو اس میں ذرا۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، اب رات ہے، آہستہ آہستہ رات گزرتی جا رہی ہے، پھر دن آئے گا، دن شروع ہوگا، اوپر جائے گا، پھر گھٹتا گھٹتے پھر رات شروع ہو جائے گی، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، پھر ہے بڑے حساب کتاب سے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا۔ جس تاریخ کو، سال کا کیلنڈر آپ اٹھا کر دیکھ لیں شمسی سال کا، جس تاریخ کو، مثلا آج کیا تاریخ تھی؟ 22 جولائی، 22 جولائی 2020 کو جتنے منٹ پر پاکستان میں ہمارے فیصل آباد میں سورج نکلتا ہے، 10 سال بعد بھی اسی وقت سے سورج نکلے گا۔ یہ اس پر غور کرو نا، یہ کون ہے جس نے اتنا بیلنس رکھا ہوا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، سمندر ہے پانی، پانی میں تو چیزیں ڈوب جاتی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھو نا۔ اور وہ کشتیاں، فلک جو ہے اس کی واحد بھی فلک ہے، جمع بھی فلک ہے، اور یہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو چیزیں لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ یہ کشتیاں جو چل رہی ہیں، سامان لے جا رہی ہیں، یہ سامان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ یہاں ایک بات پر اور غور کر لینا، کچھ وہابی بے وقوف کہتے ہیں اللہ کے بغیر کوئی نفع ہی نہیں دے سکتا۔ کوئی اللہ کے بغیر نفع نہیں دے سکتا تو اللہ نے یہ کیوں کہا بما ینفع الناس؟ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے بغیر نفع نہیں دے سکتا، کہو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ اذن دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، تو یہ چیزیں بھی نفع دیتی ہیں، انسان بھی نفع دیتے ہیں، اور مصطفیٰ کے نفع رسانی تو سبحان اللہ۔ اچھا اس میں بھی غور کرو، یہ کون پانی پر چلاتا ہے بھی کشتی کو، جہاز کو؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، اچھا جو اوپر ہو نا اسے آسمان ہی کہتے ہیں، بلندی آسمان کہہ دیتے ہیں اس کو۔ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر پانی کو اتار کر کیا کیا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اللہ نے زندہ فرمایا اس کے وسیلے سے زمین کو، بعد موتہا، زمین کے مر جانے کے بعد۔ پانی نہ ملے نا زمین کو، زمین مر جاتی ہے، اگتی وگتی کوئی شے نہیں، تو اس کا سوکھا جو ہے نا، یہ خشکی، یہ تباہ کر دیتی ہے زمین کو۔ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فأحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا اس کی وجہ سے زمین کو، بعد موتہا۔ اچھا اللہ اس کے مرنے کے بعد نا پانی کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے زمین کو، پھر دیکھو زمین زندہ ہو گئی، فصل اگنے لگی، چارہ اگنے لگا، پھل اگنے لگے، گندم اگنے لگی، چاول اگنے لگے، غلہ اگنے لگا جو ہماری ضروریات کے لیے ہے۔ اچھا زندہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کرتا ہے پانی کے وسیلے سے، تو وسیلے کے منکر نہیں بننا چاہیے۔ کام سارے اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ذرائع، وسائل اور اسباب اللہ تعالیٰ
ہماری تعلیم کے لیے اختیار فرماتا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جانور. یہ گنو کتنی چیزیں بن گئیں؟ فی خلق السماوات والارض 1، اختلاف اللیل والنہار 2، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس کتنے ہو گئے؟ 3، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها 4، وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلا دیے، بھینسیں، گائیں، بکریاں، بکرے، مرغے، دیکھو نا کتنے کام آتے ہیں، اونٹ، گدھے، گھوڑے، ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے. وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں. ہوا بند ہوتی ہے تو کیا مصیبت بن جاتی ہے، پھر ہوا چلنے لگتی ہے تو کیا لطف آتا ہے. تیز ہوا ہو جائے، آندھی آ جائے تو الگ مسئلہ بن گیا. تو یہ ہواؤں کو بھی تو پھیرتا ہے نا، ہواؤں کے پھیرنے میں. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ جو بادل آسمان اور زمین کے درمیان یہ کنٹرول شدہ ہے، نہ بالکل زمین پر ہے بادل کہ مصیبت بنے، نہ ہی اتنا اونچا ہے کہ ہمارے کام نہ آئے، نہ. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان 7 چیزوں میں لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں. کس بات کی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ پہلے دعویٰ تھا، یہ اب اس کے دلائل ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، من جو یتخذو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، اللہ کے شریک. انداد جمع ہے ند کی. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں. یہ لفظ من دون اللہ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آئے گا. اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ، اور ظاہر ہے اللہ کے علاوہ میں بھی من دون اللہ ہوں، تم بھی من دون اللہ ہو، کوئی بھی اللہ تو نہیں ہے نا، ہم میں سے کوئی اللہ نہیں ہے، ہم سب من دون اللہ ہیں لفظی ترجمہ سے. لیکن ایک ہے قرآن کی خاص اصطلاح. قرآن کریم میں من دون اللہ کبھی کبھی اصلی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، غیر اللہ کے معنی میں، اور کبھی کبھی یہ من دون اللہ اصطلاحی معنی بتوں کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، نہ ہر جگہ من دون اللہ کا معنی بت ہیں، نہ ہر جگہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہے. کہیں مراد بت ہیں اور کہیں مراد ہیں اللہ کے علاوہ. یہاں بہت دھوکہ ملے گا لوگوں کی طرف سے، وہ نہیں من دون اللہ، وہ قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کریں، ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، تم جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر بنا جو ہلکا سا سفید چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں. اللہ کے بندے کی تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کھجور کے اوپر گٹھلی کے اوپر ہلکے سے سفید چھلکے کا بھی مالک نہیں، وہ کوئی انسان تو نہیں نا. میں ہوں یا آپ، ہم کئی چیزوں کے مالک ہیں. لو اس چھڑی کا میں مالک ہوں، آپ نے جو لباس پہنا ہوا اس کے آپ مالک ہیں. لیکن وہ کون ہے جو اس چھلکے کا بھی مالک نہیں؟ وہ ہیں بت.
تم جتنا مرضی ان کے آگے سر جھکاؤ، ماتھا ٹیکو، جتنی مرضی ان کی پوجا پاٹ کرو، یہ تو ذرہ خود چھلکے کے مالک نہیں ہیں، تمہیں کیا نفع دیں گے، تمہیں کیا نقصان دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں بتوں کو ند اللہ کا، یا اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ کوئی کسی بندے کو بھی پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ، جس طرح کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو من دون اللہ سے، بتوں سے یا اللہ کے علاوہ باقیوں سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ مومن باقیوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن باقیوں سے محبت کرتا ہے اللہ کی محبت کے بعد۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ جیسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے۔ دیکھو خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے لیے مخلوق میں سب سے زیادہ قابل احترام، قابل تعظیم ذات کون سی ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام۔ ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کے اشارے پر گردن کٹوانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ کتنا پیار کرتے ہیں ہم سرکار سے۔ آج ہی میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا تو کوئی صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضرت پیر علاء الدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کسی جگہ۔ وہاں مسجد شریف میں بلیاں تو ہوتی ہیں نا، حرم شریف میں بلیاں ہوتی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں وہاں بلیاں، لیکن پہلے کتے بھی پھرا کرتے تھے۔ کتے مدینہ شریف کی گلیوں میں کتے، کاش ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار، ہے نا، مدینہ شریف کے کتوں میں کاش ہمارا شمار ہو جائے۔ مولانا جامی کہتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے۔ تو لوگ نا ان کتوں کو روٹیاں ڈالتے، وہ کھا جاتے تھے، جس طرح بلیوں کو ڈالتے ہیں، کبوتروں کو دانا وانا ڈالتے ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ ایک بندہ ہے، وہ تو 2 دن سے روئے جا رہا ہے، چپ ہی نہیں کرتا، روتا ہے۔ خیر پیر صاحب کہتے ہیں میں پتہ کرنے کے لیے اس کے پاس چلا گیا، وہ خدا کے بندے کیوں رو رہے؟ اس نے مجھے دیکھا تو میرے گلے لگ کے اور زیادہ رویا، پیر سائیں میں تو مر گیا، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ پوچھا بیٹے ہوا کیا تجھے؟ اس نے کہا جی میں ہوں بڑا بزنس مین، بڑا مال کمایا ہے میں عمرہ کے لیے یہاں حاضر ہوا، تو میں نے بھی سوچا کہ کتے جو ہیں مدینہ شریف کے ان کو کھانا ڈالنا ہے، تو میں نے ڈھیر ساری روٹیاں بنوائیں، شاندار روٹیاں، اور کتوں کے سامنے لا کے رکھی۔ جو بھی کتا آتا سونگتا، میری طرف دیکھتا، کسی نے منہ نہیں ڈھونڈا، کسی نے روٹی کو کھانا گوارا نہیں کیا۔ میں تو کانپ اٹھا ہوں کہ میں اتنا مردود آدمی کہ مدینہ طیبہ کے کتے بھی میرا کھانا پسند نہیں کرتے، میں نے کیا کرنا ہے اس سارے کھانے کو، ان ساری روٹیوں کو میں نے کیا کرنا ہے؟ رو رہا تھا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا ایک طریقہ ہے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی، تو ایسے کر، پھر روٹیاں بنوا۔ وہ روٹیاں بنوا کر وہ جو سرکار کی جالیوں کے سامنے ہے نا جگہ، باب جبریل والی سائڈ کی ہے، تو اس طرف جا کے نا بیٹھ جا سرکار کی بارگاہ میں، رو رو کے عرض کر آقا میں آپ کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں،
میں برا ہوں آپ کا ہوں، اچھا ہوں آپ کا ہوں، میں تو اتنا بد ہو گیا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے کتے بھی میرا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ رو رو کے معافی مانگ، جب تیرے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے نا تو سمجھ لینا ادھر سے قبولیت ہو گئی ہے، یا سرکار نظر کرم فرما دیں گے۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں، اس نے ایسے کیا، کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے گزرا تو وہ لڈیاں ڈال رہا تھا، مجھے دیکھا تو چمٹ گیا، پیر صاحب میری توبہ قبول ہو گئی۔ وہ ہوا کیا؟ حضور جیسے آپ نے کہا تھا نا میں نے ویسے ہی کیا، میرے سینے کو جب ٹھنڈ پڑ گئی نا پھر میں اٹھا، میں چاہا کہ میں کتوں کو جا کے نا کھانا پیش کروں، میں نے دیکھا جو پہلے منہ نے وہ سارے کے سارے میرے پیچھے چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے میرا کھانا قبول کر لیا۔ اب دیکھیے ہم سرکار کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کے شہر میں رہنے والے کتوں جو ہیں ان کا بھی ادب کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الہ تو نہیں مانتے نا، الہ نہیں مانتے ہم، الہ صرف اللہ رسول اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کسی اور کو الہ نہیں مانتے۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت بھی کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف سن لو، احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے میں مصطفیٰ سے محبت کروں، کیونکہ اللہ خالق ہے تو میں اسی کا رسول ہوں نا، اسی نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ میرے اہل بیت ہیں نا، میرے گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیویاں ہیں، اہل بیت سے محبت کرو تو میری محبت کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا احبوا اصحابی لحبی، میرے صحابہ سے بھی محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ ومن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان صحابہ سے پیار کیا اس نے اصل میں میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کیا ہے۔ وگرنہ آپ سوچئے صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا کوئی کیا رشتہ کیا ہے، وہ تو 1450 سال ہونے لگے ہیں، پہلے گزر چکے صحابہ کرام، لیکن ہم بھی اب بھی ان کی عظمت کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس کے صحابہ ہیں جن سے محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، تو سرکار کی محبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سرکار کی محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور سرکار سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ والذین آمنوا، سن لینا، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ سخت محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو اس کا ترجمہ کیا نا وہ بھی سن لو، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں، کسی کی محبت نہیں ہے اللہ کے برابر۔ بھئی ہم مشرک نہیں ہیں، ہم پکے ٹھکے موحد ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ پائیں ظالم، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے، عذاب ان کے سامنے آ جائے گا نا، جب عذاب ان کے سامنے آئے گا نا تو پھر ان کو لگ پتہ جائے گا ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری طاقت اللہ کے لیے ہے۔ ہر طاقت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بے شک طاقت للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا، ساری طاقت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کے پاس طاقت نہیں ہے؟ ہاں، اوروں کے پاس بھی تو طاقت ہے نا۔ یہ اس کو لے کر کسی اور پر اللہ کی عطا کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔
اللہ کے بغیر کوئی طاقتور ہے ہی نہیں. ہیں طاقت، تھوڑی تھوڑی طاقتیں ہیں. وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جن آیا، جن تھا جس نے کہا تھا میں تخت لا کر دیتا ہوں، اس نے کیا کہا تھا؟ انی علیہ لقوی، میں اس پر قوی ہوں جی. اللہ تو کہتا ان القوۃ للہ جمیعا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے کسی اور کو طاقت دی نہیں. ساری طاقتوں کو مالک اللہ ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے طاقت دے دیتا ہے. تھوڑی دے دی، اور زیادہ دے دی، اور زیادہ دے دی. اسی طرح سارے علم کا مالک اللہ ہے، لیکن جسے چاہتا ہے اپنے علم کے خزانوں میں سے عطا فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.